تکلیف کا سمجھیں تو ضرور مل کے بلند آواز سے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی التہ التحامی سید الوحی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب الذین شرفوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب درود بر محمد اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بنیا نجاشی کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں شفیع حسین کے ہاتھوں کا واسطہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. کوشش کیجیے گا ضرور ہم کہہ سکیں بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. بار الہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. کوشش کرنا کہ آمین کہنا. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. میرے مالک شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. زین یا بیمار ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں، بڑے اچھے نوجوان مشن مولا کے حوالے سے بڑے کام کر رہے ہیں، تو وہ بیمار ہیں. دعا مانگنے والے کو شفا کو بھی عطا فرمائے. کیپٹن فرق وہ بھی بیمار ہیں، مالک کو شفا کو بھی عطا فرمائے. فہد صاحب کا ذکر کیا گیا تھا اپنے احسان کے حوالے سے کہ انہوں نے کربلا مولانا عالم موقف لگایا ہے. کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور امام حسین شاہ صاحب کے نام پہ ان کی طرف سے دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں. مالک ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. آخری دعا منگوا رہا ہوں، اس وقت کی دعا ہے، آمین کہہ کے سب آپ میں شریک ہو جائیے گا. مالک و وارث کے ہوتے ہوئے وارث ہے. اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائے. تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے اجازت ہے. ہم شروع کی صورتحال آپ احباب کے سامنے ہے. جو وقت رات کا ہو چکا ہے اس وقت میں زخمی کو بھی نیند آ جاتی ہے. مجھ سے پہلے جتنے مجھ سے بہتر پڑھنے والے تھے تمام آپ مولا کی بارگاہ میں نظرانے ایک دن پیش کر گئے. اور بھلے رات تھی لیکن میرے سے پہلے یہ آپ دیکھتے رہے بعد صلاح کے چھوڑ کے چلتے ہیں. اور کاروان میں جس طرح دوا رہا یہ مہتاب پھولتے رہتے ہیں اور یہ گلاب کھلتے ہیں. بالکل طالب علم والی حیثیت ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس ان اچھا پڑھنے والوں کی فہرست میں ایک حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام اسی طریقے سے لکھا جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں نے کسی ضعیف نے اپنا نام رکھا. مسئلہ ہو بھی جائے کہ بغیر اجازت کے نوکری شروع کی ہے، بس جتنی نوکری ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میری طرف سے اس بادشاہ کا جشن مبارک جس کے آنے کے بعد رسول کو اب تک کہنے والی زبانیں بند ہو گئی. اب رات کا وقت ایسا ہے. دوسرا شعراء ایسے ایسے شعر باخدا یہ میرے محترم کی تشریف فرمائے ہیں. وہ نون کے قافیے میں کوئی اتنا پیارا پیارا وہ کلام اتنے اچھے اچھے شعر پڑھ کے کہ میرا حوصلہ نہیں بن رہا کہ میں کچھ پڑھوں. میرے سینے میں تکلیف ہے. وہ
پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے آپ کی زیارت کے لیے آ گئے ہوں. تو جتنی میری بات اگر آپ کو پسند آئے, میری بات میں زور نظر آئے تو میرے ساتھ زور لگائیے گا, میرے لفظوں میں زور ہوگا, مالک آپ کو سلامت رکھے اور یہ نوکری ہو جائے گی. گزارش کی ہے اس بادشاہ کا جشن مبارک جس کے آنے کے بعد رسول کو ابتر کہنے والی زبانیں بند ہو. کسی عام ہستی کا جشن نہیں, کسی چھوٹی ہستی کی آمد نہیں. آج اس ہستی کی آمد ہے جو اول آل محمد ہے. بلکہ فکرہ بدل کر یوں کہتا ہوں کہ آج اس ہستی کی آمد ہے جو پہلی آغوش فاطمہ کی زینت ہے. بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا اور میری نوکری ہوگی. دو فکرے میں کہتا ہوں, گزارش میں نے کی ہے کہ آج اس ہستی کی آمد ہے جو اول آل محمد ہے. جو نہیں سمجھے ان کے لیے فکر بدل کی میں نے ایسے کہا ہے کہ آج اس ہستی کی آمد ہے جو پہلی آغوش سیدہ کی زینت ہے. جو اب بھی پیچھے رہ گئے ان کے لیے فکر بدل کر ایسے کہتا ہوں کہ آج اس ہستی کی آمد ہے جو علی کی دستار کی وارث ہے. میرے محترم مالک سلامت بس ایسے میرے ساتھ ملتے رہیے کہ ایک مضمون تک مجھے لے کے چلنا ہے. پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے. رات کی محفل ہے, بالکل نہیں گھبرانا. آپ جتنے بیٹھے ہیں بس خدا سوالات کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. ذرا بھی اپنے اندر یہ احساس نہیں رکھنا کہ ہم کوئی کم ہے. ہم نے ماننا ہی ان بادشاہوں کو ہے, ان کے یہاں ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ کبھی کبھی 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتی ہے. آپ بس یہ سمجھیے گا کہ اکیلے آپ سننے والے ہیں, اکیلا میں پڑھنے والوں تو نوکری ذرا اچھی ہو جائے گی. آج اس بادشاہ کی آمد ہے جو اول آل محمد ہے. صاحبہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے پاس. اس ہستی کی آمد ہے جو علی کی دستار کی وارث ہے. اس ہستی کی آمد ہے جو پہلی آغوش سیدہ کی زینت ہے. اب ذرا جھولی پھیلا کے بیٹھیے گا, اور اگر جھولی میں وسعت ہوئی تو وہ عرش جھولی میں آ گیا. اگر وسعت نہ ہوئی تو علی عباس عسکری پہلے معافی مانگ رہے ہیں. جو اب بھی نہیں سمجھے یا جن کے چہرے پہ اب بھی اندر اندر مسکراہٹ نہیں آئی, ان کے لیے فکرہ بدل کر یوں کہتا ہوں کہ آج اس ہستی کی آمد ہے جو چادر تطہیر میں حسین سے بھی پہلے تشریف لائے. آپ کہا سکتے ہیں جب حسن بادشاہ نے توفیق دی ہے, کوشش کر کے مل کے بولے نعرہ حیدری. آج اس ہستی کی آمد ہے جو چادر تطہیر میں امام حسین سے بھی پہلے تشریف لائی. خطبہ کا شہر ہے, شعراء کا شہر ہے, یہ زبان لوگ بیٹھے ہیں. پنجاب میں ایسی باتیں ضائع ہو جائیں نا, کوئی رنج غم علم ہوتا ہی نہیں. اگر بندہ جازب صاحب سفر کر کے کراچی آئے, کراچی میں لفظ ضائع ہو جائے نا تو پڑھنے والے کا قتل ہو جائے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ فکرہ بدل کے کہتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد فکرہ بدلنے کی گنجائش نہیں, اور شاید اس کے بعد بھی میں اتنی بڑی بات نہ کر سکوں. میری گفتگو میں شاید جو میں الفاظ چن کے لایا ہوں اس میں اس سے بڑی بات شاید میں نہ کر سکوں, گنجائش بچتی نہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ہستی ہے. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن, بلکہ علماء کے سروں پہ قرآن کے رکھنے, قرآن کو خود کھولو, تفسیر قرآن کو خود کھولو اور فیصلہ کرو کہ علی عباس عسکری وہاں لاہور سے آ کے یہاں بتانا کیا چاہتا. نہیں بتاؤں گا کہ کس ہستی کی آمد ہے, اب صرف نام بتا رہا ہوں, وہ ہستی ہے. تاریخ حرب و ضرب میں سب سے بڑے جنگجو علی کی ذوالفقار کی کاٹ جس کے قلم کی نوک پہ رشک کرے اسے شریعت میں حسن کہتے ہیں. جو مشکل باتوں سے نہ بیٹھا میرے کو بندے نے حسین بادشاہ نے ہاتھوں کی خیرات دی ہے, کوشش کر کے مل کے حیدری. تاریخ حرب و ضرب کے محنت لگتی ہے الفاظ کو اکٹھا. تاریخ حرب و ضرب کے سب سے بڑے جنگجو علی کی ذوالفقار کی کاٹ جس کے قلم کی نوک پہ رشک کرے اسے شریعت میں حسن. اللہ اکبر. خاندان تطہیر میں ایک فضیلت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایسی ہے جو کسی کے پاس نہیں. خدا سب یہ میرے پنجاب کے بھائی بیٹھے ہیں, ان کو تو مجھے زیادہ تعریف نہیں. ایک فضیلت ایسی ہے جو امام حسن علیہ السلام کے پاس سب سے جدا ہے. وہ فضیلت یہ ہے کہ میرے مولا رمضان المبارک میں تشریف لائے. نہ یہ عزت امام حسن علیہ السلام سے پہلے کسی کے نصیب میں آئی, نہ ان کے بعد کسی کے مقدر میں آئی. واحد اکیلے ہیں میرے مولا حسن جن کے پاس یہ فضیلت انہیں نصیب ہوئی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں تشریف لائے. اس کے علاوہ اہل بیت کے گھرانے میں یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں آئی, حتیٰ کہ ان کے اپنے بابا علی بھی اللہ کے گھر میں تو آئے ہیں لیکن اللہ کے مہینے میں نہیں آئے. اللہ کے گھر میں تو آئے ہیں. مجھے اسپیشلی انہوں نے بولا کہ اہل سنت لائے تشریف فرمائے, تو لہٰذا میں ان سے بھی دعائیں سمجھتا ہوں.
مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو مالک زندگی تھے، انہوں نے کیا پیارا جملہ کہا تھا، پنجاب میں مجلس ہو رہی تھی جنگ میں اور اہل سنت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کمال شعر پڑھ گئے، فرما گئے تھے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ انتقال کر کے مالک ان کے آگے کے سفر آسان کرے، کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی باتیں کر کے خدا کی قسم انتہا کر کے وہ فرما گئے تھے کہ نہ شیعہ سنی کے دشمن ہے، نہ سنی شیعہ کے دشمن ہے، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں، جہالت دونوں کی دشمن۔ جہاں جہالت آ جاتی ہے وہاں کام خراب ہوتا ہے۔ شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ جہالت نہیں، اندر گزارش کر رہا ہوں دونوں کی دشمن ہے۔ اہل سنت بھائیوں کے مذہب میں آسمان سے بڑا نام، یہ تفسیر در منصور کے رائٹر بیروت الافغان سے جلال الدین سیوطی صاحب، خدا کی قسم اہل سنت شیعہ سر اٹھانا جاتا، اتنی بڑی بات لکھ گئے کہ شاید میری تمام گفتگو اس جملے کی وسعت کے آگے پانی بھرتی نظر آئے۔ شیعہ سر اٹھانا، اسپیشلی شیعوں سے بات کر رہا ہوں، قبلہ جلال الدین سیوطی جیسے اہل سنت عالم نے لکھا، یاد رکھے زمانہ، وہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ زمانہ یاد رکھے، حسن کوئی دنیا میں آ کے امام نہیں بنا، یہ جب سے ہے تب سے امام ہے۔ امام نہیں بنے، یہ جب سے ہے۔ عالم مادیات میں حسن حسن نہیں بنے، یہ عالم انوار سے حسن، جنہیں وہ چن لیتا ہے وہ یہاں آ کے نہیں بنتے، وہ وہاں سے بن کے۔ اب اس میں خدا کی قسم میرا نہیں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آگے بڑھ پاؤں، مولا کی قسم میں بڑی تکلیف میں کھڑا ہوں، جنہیں وہ چن لینا وہ یہاں آ کے نہیں بنتے، وہ وہاں سے بن کے۔ بلکہ حسن نظامی صاحب نے تو یہاں تک جملے لکھے تھے، مالک ان کی بھی آگے کے سفر آسان کرے، ان جملوں کے صدقے انہوں نے یہاں تک جملے لکھ دیے کہ جب میرے مولا حسن بادشاہ کی آمد ہوئی نا تو ماہ رمضان کی 15ویں کا تیسرا پہر تھا اور سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں عبادت خدا میں مصروف تھے۔ یہ بی بی ام فضل مسجد میں چلتی گئی اور جا کے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے خوابوں کی تعبیر بن کے آغوش سیدہ میں آسمان سے چاند نازل ہو گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، حسن نظامی کے بھائی جب مصرے جملے ہیں کہ یہ خبر سننے کے بعد سرکار رسالت امام نے عبادت الہی میں مصلے کو چھوڑا، میں نہیں کہہ رہا، حسن نظامی کے فکرے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی تیزی میں سرکار رسالت امام حسن کو دیکھنے کے لیے گھر کی طرف چلے، اتنی تیزی میں، اتنے جوش میں چلے، حسن نظامی کہتے ہیں اتنے جوش میں تو موسیٰ طور پہ اللہ کو دیکھنے نہیں جاتے تھے، جتنے جوش میں سرکار حسن کو دیکھنے کے لیے میرے رسول چلے، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، اتنے جوش میں چلے کہ سرکار رسالت کے دونوں بازو اسلام کے پرچم بن کے پھیلے ہوئے تھے، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض البحرین کے موتی چمکتے چمکتے کائنات آدم و عالم میں روشنیاں پھیلا دیتے، سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کرے میں سمجھا سکوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی انگلیاں توحید کے کاشانوں کی طرح آگے بڑھتی ہوئی بیوی ام فضل سے کچھ طلب کرنا چاہ رہی تھی، اچانک گھر تشریف لائے، زبان مبارک سے فکرے ادا ہوئے، ام فضل لاؤ میرا حسن، لاؤ میرا حسن، لاؤ میرا حسن، میرے ہاتھوں میں میرا حسن دو، میں جملے کہتا ہوں آپ نے دیکھ رہے ہیں کس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کس کے چہرے پہ پریشانی ہے، ام فضل لاؤ میرا حسن میرے حوالے میں لاؤ، ام فضل کہتی ہے میرا کلیجہ کانپنے لگا، یہ عالمین کے طیب و طاہر نبی مجھ سے مانگ رہے ہیں اور حسن کو تو میں نے ابھی تک خوش نہیں دیا، ام فضل ابھی دل میں سوچ رہی تھی یہ رحمت کھول کے چہرے پہ چلا لایا، فرمایا ام فضل تو اسے پاک کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ چند الزام ہے میرے سرکار کو تعریف میں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں طالب علم با خدا، سب لوگ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، بنتا ہی نہیں ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ کروں، یہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، میں ان کی خاک بابی نہیں بنتا، اور وقت آپ کے سامنے
زلف شب کمر تک آ گئی. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پہلا الزام ہے تاریخ میں کہ میرے امام علیہ السلام لڑنا نہیں چاہتے تھے. امن والے تھے, جنگ نہیں کر سکتے. امن والے تھے, یہ بات ہے, ہر معصوم امن والا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ نہیں کر سکتے. خدا کی قسم تاریخ میں اس سے بڑا ظلم ہی کہ علی کا بیٹا جنگ نہیں کر. یاد رکھے زمانہ ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے شیعہ سنی دونوں گھروں کی موجودگی میں ویڈیو بن رہی ہے, اسپیکر پہ منہ ہے, بھاگ کے جانے والا زمانے نہیں ہے یار. زمانہ اس بات کو یاد رکھے, ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, یاد رکھنا اگر حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا پھر کسی کو لڑنا نہیں آتا تھا. نہیں, تاریخ اس بادشاہ کے بارے میں لکھے گی کہ انہیں لڑنا نہیں آتا تھا جس سے عباس نے لڑنے کے ہنر سیکھے. سے آشنائی رکھتے ہیں. میں علم صرف کا ایک قیمتی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے محترم. یہ علم صرف کا ایک بڑا قیمتی نقطہ, یہ اسے میرے خیال ہے ثلاثی مجرد کہتے ہیں. حسین حسن کا اسم مصغر ہے, چھوٹے حسن کو ہی تو حسین کہتے ہیں. حسن کو چھوٹا کر, نالین, طرفین, یدین, ایسے ہی تو دو حسن بنے تو بنتا ہے حسن. پھر سنیے گا, حسین بڑے آرام سے کروں گا, خدا میں ایسے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, مجھے خود لطف آ رہا ہے پڑھتے ہوئے. بس اب تاون ایسے ہی میرے ساتھ رکھیے گا, بات ذرا مشکل ہوگی. چھوٹے ہائے ہائے ہائے, خطیب کیا کرے, ایسے ایسے جملے میں سے آل محمد کی فضیلت ملتی ہے نا, دل کرتا بندہ جنگلوں کو رخ کرے اور زندگی سر دھنتے دھنتے گزار دے. بات اتنی بڑی ہے. چھوٹے حسن کو حسین کہتے, کراچی فیصلہ نہ کرے تو علی عباس عسکری کیا کرے. اب مجھے انصاف کر کے یہ صاحبان ممبر ہی بتائیں, پتہ نہیں عظمت کی کس بلندی پہ کھڑے ہیں میرے مولا حسن کہ جس کے سامنے حسین چھوٹا ہو جاتا ہے. باتیں نہیں کرنی, میری بات تو اس بادشاہ کے بارے میں تم کہو گے کہ انہیں لڑنا نہیں آتا, تم اس بادشاہ کے بارے میں کہو گے کہ انہیں جنگ نہیں کرنی آتی تھی. اللہ درجات بلند کرے مولانا مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ, کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ, انہوں نے خود لکھی ہے, یہ ان کے جملے ہیں. باخدا شرح نہج البلاغہ میں مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا بھی ایک جنگ ہو رہی تھی. اب حالات ایسی نہیں ہیں کہ اس جنگ کا ذکر کروں, کتاب کا نام بتا دیا, آپ جا کے خود پڑھ لیجیے گا. ایک جنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ مولا علی شہنشاہ بادشاہ کے ایک بڑے بہادر بیٹے تھے جن کا نام تھا جناب محمد حنفیہ. مولا علی نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا, محمد حنفیہ جا میدان میں, دیکھنا ہے کہ شیر بیٹے کو شکار کے آداب سکھا رہا ہے. فرمایا محمد حنفیہ جا میدان میں, اور میدان میں ایسے جانا پھر
کہہ رہا ہوں تاریخ حرب و ضرب کا سب سے بڑا جنگجو بیٹے کو آداب جنگ سکھلا رہا تھا محمد حنفیہ. وہ قریب آئے, جی بابا حکم کرے, فرمایا جا, کتاب کے جملے, جا میدان میں, اردو ترجمہ شرح نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے گا, جا میدان میں, اور میدان میں ایسے جانا محمد حنفیہ, ایسے باخدا کتاب کے جملے, ایسے جانا کہ پہاڑ ہٹ جائیں لیکن تیرے قدم نہ ہٹے. محمد حنفیہ میدان میں جا اور جا کر اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ دے, اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ کے اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں پہ دبا, اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں پہ دبانے کے بعد حنفیہ یاد رکھی کہ تیری نگاہ پہلی صف پہ نہ ہو, نگاہ آخری صف پہ رہے. یہ کہہ کے پیچھے سے جیسے پش کرنا کہتے ہیں, شانے کو دھکا دیا. چلال میں میرے مولا نے جذبہ جوش میں فرمایا جا حنفیہ جا کے. اور ایک اور میرے مولا علی نے بڑی قیمتی بات کی, محمد حنفیہ میدان میں جاتے ساتھ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی نیت کر دے تاکہ خدا تجھے فتح یاب کرے. آخر کو علی ہے, اولاد کو غرور سے بچنے کا بھی تو درس دیں گے. اب محمد حنفیہ نے جب پہلا قدم میدان میں رکھا نا, تو شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ سامنے سے نا 1000 تیر اندازوں نے نا تیروں کی بارش کر دی. ابرار صاحب خصوصی تو تیروں کی بارش ہو گئی, ایک وقت میں 1000 تیر انداز نے تیروں کی بارش کی. تو جناب حنفیہ نے نکی انگل خصوصی توجہ, قدم پیچھے ہٹایا, بارے دیگر تیر آئے تو دوسرا قدم پیچھے ہٹایا, تیر پہ تیر چلا رہے تھے, 1 لاکھ تیر انداز, 5واں قدم جناب محمد حنفیہ نے پیچھے نہیں ہٹایا تھا, یا برابر سے کوئی نقاب پوش گھوڑا سوار آیا اور بجلی کی مانند محمد حنفیہ کے ہاتھ سے تلوار لے کے میدان میں داخل ہو گیا. جناب محمد حنفیہ نے غور سے دیکھا تو وہی شہزادہ تھا جسے دنیا بادشاہ امن کہہ کے بلاتی ہے. ہائے ہائے, جناب حنفیہ نے غور کر کے, ہاتھ اٹھانے میرے بھائیو, جناب حنفیہ نے غور کر کے دیکھا تو وہی شہزادہ تھا جسے دنیا بادشاہ امن کہہ کے بلاتی ہے. خدا کی قسم کتاب کے جملے ہیں, میرے مولا حسن نے مقابل لشکر پہ ایسا حملہ کیا, ایسا حملہ کیا, کچھ سودا سے لشکر پہ خصوصی آپ خطبہ کو سننے والے لوگ ہیں, یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ضائع نہ کیجیے گا, ایسا حملہ کیا اگلے لشکر پہ میرے مولا حسن نے کہ تیروں کی اگلی بوچھاڑ میں مولا حسن نے ان کے تیروں کو انہی کے سینوں میں پیرو دیا, ان کے تیروں کو انہی کے سینوں میں. میں بڑا قیمتی جملہ, ان کے تیروں کی اگلی بوچھاڑ میں ان کے تیروں کو انہی کے سینوں میں پیوست کر کے اپنی خشک تلوار کا دستہ چوم کے فرماتے ہیں خدا تیری طہارت کو سلامت رکھے, خدا تیری طہارت کو سلامت رکھے. یہاں حسن علی بن کے جنگ لڑے تھے, وہاں پیچھے جناب محمد حنفیہ غمگین حالت میں گردن جھکائے ہوئے میرے مولا علی کے سامنے کھڑے تھے. میرے مولا علی قریب گئے, شانوں سے پکڑا, سر اٹھایا, سینے سے لگا کے فرماتے ہیں محمد حنفیہ بھلا اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات ہے؟ اور تیرا اور حسن کا مقابلہ ہی نہیں, تو علی کا بیٹا ہے, وہ نبی کا بیٹا ہے. تیرا اور حسن کا مقابلہ ہی نہیں, تو علی کا بیٹا ہے, وہ نبی. میں کوشش کر رہا ہوں حوصلہ کر سکوں کہ میں ایک شعر پڑھ سکوں. شعر کس کا مجھے نہیں یاد, شعر کا مصرع ثانی انتہا. میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ میں بات زور نہ لگا سکوں, لیکن میری بات میں ضرور زور ہوگا, اس کا وزن کیجیے گا. ہوگی میرے رشتے کی نوکری, مالک آپ کو جزائے خیر. مصرع کے بس ایک گل ہی کہیں گے انہیں چمن تو نہیں, بس ایک گل ہی کہیں گے جن بندوں کو کروڑ فیصد یقین ہے نا کہ گھر کا چولہا بادشاہ حسن کی دسترخوان کے صدقے میں جلتا ہے. ذرا دوسرے مصرع کو وزن تو کریں, بڑے آرام سے جملہ نچھاور کر رہا ہوں, مسکراہٹ جانے آپ جانے, میں جا رہا ہوں بڑا مطمئن ہو کے جا رہا ہوں. بس ایک گل ہی کہیں گے انہیں چمن تو نہیں, بہت حسین ہے یوسف مگر حسن تو نہیں. وہ جس دھرتی پہ اتارے گئے تھے نا, اس دھرتی کا نام تھا کنان. بڑا فخر کرتے تھے کنان والے, بڑا فخر کرتے تھے کنان والے
کہ ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں جہاں حسن کا بیدار بادشاہ ہے. جہاں گھر میں اپنا تعارف کرواتے تھے, ہم اس زمین کے لوگ ہیں جہاں پہ ایک ایسا حسین آیا تھا جس کے حسن کی قسمیں کائنات کھاتی. بڑا ناز تھا کنان والوں کو, اتنا فخر تھا نا اپنے علاقے پہ, اپنی زمین پہ, کہ یہاں یوسف آئے. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے مولا حسن کی وجہ سے وہ ناز کرتے تھے کہ ہمارے یہاں یوسف آئے. حج کا موسم آ گیا اور کنان والے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے. میرے بھائی بات کرنا ہے, میں داد نہیں مانگ رہا ہوں, دیکھو ایسے کہ مجھے پتہ چلے میری بات, میری بیماری نہ بڑھاؤ مولا کر رہا ہوں. پہلے ایک تو صحیح سے پہلے بندے کو بھوک لگی ہوتی, اوپر سے صحیح کر کے روزہ رکھنے والی طبیعت آپ نے بنائی ہوئی ہے, تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. حج کا موسم آ گیا اور کنان والے, بس مسکراہٹ, کنان والے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے. ان کا جو کاروان چلا تھا وہ بھی مکہ آ گیا. تاریخ کہتی ہے یہاں سے میرے بادشاہ حسن بھی حج کرنے کے لیے کعبے تشریف لے. ہر بات ہر بندے کی بھی نہیں ہوتی, ہر بندہ ہر بات پر ذمہ دار نہیں ہوتا. لڑا بھیڑا جہاں پہ آپ کے ساتھ لڑائی کروں, ہاتھ مار مار کے دانت میں تو کیا ہوتا ہے, بڑے آرام سے بات صبر کروں, اس کا بدل بس یاد ہے. وہ بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے. اب بیت اللہ کے بارے میں چوری والوں جاننا سے زیادہ کیا ہوگا. کوئی نماز پڑھ رہا تھا, کوئی تسبیح کر رہا تھا, کوئی عبادت میں مصروف تھا, کوئی سجدہ کر رہا تھا, کوئی تلاوت کر رہا تھا, کوئی طواف کر رہا تھا. عبادت میں مصروف تھی خلق خدا, یا اچانک بیت اللہ کے قریب بادشاہ حسن پہنچ گئے. کراچی والوں تاریخ کے جملے نہ ہوں, یہ میرے گربان حاضر ہے, ورنہ آپ کا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. پتہ نہیں بات کیسے کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا. کراچی میں کو دبا کر جائے تھا, میں بڑے جھجک کے پڑھوں, میرا جملہ بس آیا کرنا, گھر جا کے بھی دعا کر دی تو میرے اتنے گھنٹے کے سفر کی قیمت مکمل ہو جائے. وہ بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے. بیت اللہ کے گرد مخلوق خدا خدا کی عبادت میں مصروف تھی, یا کعبے کے قریب کھڑے ہو کے میرے مولا حسن نے رخ انور سے نقاب ہٹایا. میرے مولا نظر رفاق میں آ گئے. میرے مولا نے جو اب بھی نہیں مسکرا سکا اس کے لیے جملہ نظر آ گئے. میرے مولا نے نقاب ہٹایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ باللہ سمت اللہ شریک کا سمت آنے کے روزے واجب ہو جاتے ہیں. تاریخ کے جملے نہ ہوں, میرے گربان حاضر ہے. کوئی عبادت میں, کوئی نماز میں, کوئی طواف میں, کوئی قنوت میں, کوئی سجدے میں, کوئی سلام میں, کوئی رکوع میں, کوئی تسبیح میں, ہر بندہ اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہے. میرے مولا نے نقاب ہٹایا. تاریخ کے جملے, نقاب ہٹنے کی دیر تھی, جو طواف کر رہا تھا اس نے طواف چھوڑ دیا, جو رکوع کر رہا تھا اسے رکوع بھول گیا, جو سجدہ کر رہا تھا اسے سجدہ بھول گیا, جو تسبیح